اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تقوی اختیار کیجیے، اللہ کی پرواہ کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی ہے، ہمت عطا فرمائی ہے، صبر عطا کیا ہے اور ساتھ ساتھ قبولی کا وعدہ بھی کیا ہے. پالنے والے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو نہ دیکھ، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو نہ دیکھ، ہمارے دل میں تیرے رسول کس کی آل کی محبت کو دیکھ. پالنے والے ان عبادتوں کو قبول فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما. درود پڑھ دے محمد. تین مناسبتیں ہیں اور تینوں مناسبتیں بہت اہم ہیں. ایک تو آج جنگ بدر کی فتح کا دن ہے، پھر شبہ قدر آ رہی، کچھ عرائض پیش کرنے، اور اس زمانے میں شہادت مولا کائنات ہے. تو چیزوں کو ملا کر ایک مناسب انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود پڑھ دیں محمد والے. حضرت گرامی، جنگ بدر اسلام کا پہلا معرکہ. اس جنگ بدر کے محرکات میں کچھ ایسے عناصر موجود تھے جو رسول اکرم کی ہجرت کو اپنی ہار سمجھتے تھے. اس لیے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی اور مکے کے کفار صبح داخل ہوئے تو دیکھا کہ رسول اکرم کی جگہ مولا کائنات تشریف فرما ہے، استراحت فرما رہے ہیں. پوچھا کہاں ہیں تو جواب ملا کہ تم مجھے دے کر گئے ہوتے یا مجھے سونپ کر گئے ہوتے تو میں امانت واپس لوٹا دیتا. یہ بہت بڑی ہار تھی مکہ کے کفار کی. اب مکہ کے قریش بھی کہہ لیں، مکہ کے کفار بھی کہہ لیں، کافر تو تھے ہی. اب فتح مکہ کے بعد اسلام لانا وہ ایک خود بہت مختلف کہانی ہے جس کے بارے میں بات ہونی چاہیے. تو ایسی صورت میں وہ چاہتے تھے، جس میں ابو جہل اور ابو سفیان جو ہیں وہ بالکل لیڈنگ پوزیشن میں تھے، کہ کوئی راستہ ایسا نکل آئے کہ جنگ ہو جائے. اب یہاں پر مورخین کا ظلم دیکھیے اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا. مورخین یہ لکھتے ہیں کہ مال بھرا قافلہ شام سے مدینہ کے پاس سے ہوتے ہوئے مکہ جانے والا تھا اور مسلمانوں کو اطلاع مل گئی تھی. تو مسلمان، اور دیکھیے گا، یہ میں کہتا ہوں شان رسالت میں توہین وہ ہیں، لیکن یہ شان رسالت میں جو توہین کتابوں میں ہے اس کا کون جواب دے گا؟ کہ رسول اکرم بھی چاہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ کفار کا تجارت کا مال لوٹ لیں. دیکھیں، جیسی آپ کی سوچ ہوگی نا ویسا آپ سمجھیں گے اور پھر ویسا آپ لکھیں گے اور ویسا آگے بڑھائیں گے. میری سوچ مادی ہے تو میں نے ویسے ہی سوچنا ہے.
یعنی تاریخ کی کتابوں میں ظلم دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اچھا کچھ مدینہ کے رہنے والے، اب ظاہراً صحابی کہا جائے گا اور کیا کہا جائے گا، میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے، جو حضور اکرم کے اطراف میں ہوا کرتے تھے، جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے یہی سوچا کہ اچھا ہے حملہ کریں گے، مال آ جائے گا، ویسے بھی غربت کا زمانہ ہے۔ حضور اکرم نے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ اب قریش کا لشکر مکے سے چل چکا ہے اور مدینے کے پاس کسی جگہ پر پہنچنے والا ہے۔ تو ایک قافلہ تھا، ایک لشکر تھا۔ خیال میں تھا، قرآن مجید میں بھی سب کچھ موجود ہے، خیال یہ تھا کہ وہ قافلے کو لوٹ لیں گے، لیکن پھر پتہ چلا کہ لشکر ہے تو ہاتھ پیر ڈھیلے ہونے لگے۔ ظاہر ہے پہلی جنگ ہے، اسلحہ ہے نہیں، مال و متاع ہے نہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، مہاجرین نے اپنا مال تقسیم کیا، اپنے ساتھ رکھا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کا دل چاہتا تھا کہ وہ 40 یا 70 لوگوں کے والے لشکر سے ان کا قافلے سے ان کا مقابلہ ہو جائے، لیکن مقابلہ ان کا ہو گیا قریش کے قافلے سے جو مکہ سے لڑنے کی نیت سے نکلا تھا، اس لیے کہ وہاں پر یہ شور مچا دیا گیا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو نعوذ باللہ رسول اکرم نے لوٹ لیا ہے۔ یہاں دل چاہتا تھا، وہاں اعلان ہوا، کچھ نہ کچھ تو آپس میں، یہ ساؤنڈ سسٹم مدد نہیں کر رہا میری آواز کو، اس کو اٹھ کے دیکھ لیجئے پلیز۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس لشکر سے مقابلہ ہو، لیکن مقابلہ اس لشکر سے ہونے کا طے پایا۔ حضور اکرم نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پوچھا کیا کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے ہمتیں توڑنے کی باتیں کی، نام تاریخ میں موجود ہیں، مجھے بار بار ناموں کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جناب عمار کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ سے کہیں تم اور اپنے اللہ کو کہو جا کے جنگ کرے، آپ کہیں گے جنگ کرو تو جنگ کریں گے، آپ کہیں گے خاموش رہو تو۔ یہ ابتداء اسلام سے تھا، یہ تو شام نے جو ظلم کیا اسلام پر اس کو سوچنا ہوگا اور لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ بالآخر معرکہ شروع ہوا اور 313 یہاں پر وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں، اور ظاہر ہے فوج سامنے ہے تو گھبراہٹ بھی ہے، مسائل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا امداد کے لیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا امداد کے لیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو گھبراہٹیں تھیں، جو مشکلات تھیں، وہ ختم ہو گئیں۔ بارش یہاں آئی تو سکون کا باعث بنا، بارش وہاں آئی تو دلدل بننے کا باعث بنا۔ ایک ہی علاقہ تھا نا، بدر کا علاقہ تھا، بارش نازل ہوئی، یہاں آئی تو لوگوں کی طہارت کا بھی باعث بنا، قرآن مجید میں آیات، اور سکون کا بھی باعث بنا، اور وہاں آئی تو اتنی دلدل بن گئی کہ ان کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ویسے بھی وہ مکہ کے قریش جو تھے وہ بس چاہتے تھے کہ کسی طرح سے کام تمام ہو جائے۔ اب تاریخ میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ کفار کے 70 لوگ مارے گئے۔ ہم نے آج صبح ریکویسٹ کی ہے کہ ہم جنگ کے ایک طرف کی باتیں کرتے ہیں، ہم دوسری طرف والوں کے نام بھی تو دیں نا، کون تھے کون نہیں تھے۔ نہیں، جنگ بدر میں کون آیا تھا؟ ابو جہل آیا تھا، ابو لہب آیا تھا، ابو سفیان آیا تھا، اس کا بھائی آیا تھا، اس کا بیٹا ہے، پتہ تو چلنا چاہیے نا۔ اللہم صلی علی محمد۔ 70 لوگ مارے گئے۔ جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو اللہ کے حبیب نے اپنے اصحاب کو کہا جاؤ آگے بڑھو۔ اصحاب تو اصحاب ہوتے ہیں، اصحاب ہوتے ہیں جو آخر تک رسول اکرم پر جان فدا کرتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہیں۔ اصحاب کا میرا سلام۔ وہاں سے کہنے والے نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، ہمارے مقابلے کے لوگوں کو بھیج۔ تو جناب مولا کائنات حضرت حمزہ اور ایک تیسری شخصیت جس کا نام ذہن سے نکل گیا، ان کو بھیجا گیا۔ جب یہ گئے تو انہوں نے نقاب منہ پہ ڈالا ہوا تھا، جب پہنچے نزدیک پہنچ کے جا کے انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ یہ جو ہم امامہ پہنتے ہیں، اسی میں ایک کپڑا منہ پہ ڈال دیا جاتا ہے، تحت الحنک بھی کہلاتا ہے۔
جب دیکھا کہ اچھا یہ آئے ہیں، کہا اب صحیح کا مقابلہ ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو تاریخ نے دیکھا کہ یہ جوان جس کا نام علی ابن ابی طالب تھا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب شمشیر چلانا شروع کر دی تو پھر یہ شمشیر رک نہیں رہی تھی، اور بقول اہل سنت کے علماء کے ہیرو آف دا بیٹل امیر المومنین قرار پائے۔ اب یہاں سے سنیے، جس کا بھائی مارا گیا، جس کا بیٹا مارا گیا، جس کا رشتہ دار مارا گیا، اس کے دل میں بغض تو مدینہ سے، مکے سے ہی تھا، اس کے دل میں بغض بڑھ گیا۔ اور یہ عجیب جنگ ہے کہ جس میں ایک خاندان کے دادا رسول اکرم سے لڑنے آتے ہیں، پہنچ جائے گا میری بات۔ عجیب خاندانوں کی صورتحال ہے کہ جس میں دادا رسول اکرم سے لڑنے کے لیے آتا ہے، باپ مولا کائنات سے لڑنے کے لیے آتا ہے، اور بیٹا امام حسین سے لڑنے آتا ہے۔ تاریخ میں غور کیجیے، اور یہی جنگ بنیاد بنتی ہے کہ یزید اس بات کو کہے کہ کاش میرے بزرگ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدر کی جنگ کا بدلہ لے لیا۔ یہاں سے اسلام کے لیے ایک مشکل پیدا ہوئی، اور وہ مشکل یہ تھی کہ جہاں پہ بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام تھا یا ان کے کارنامے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان سے متعلق کوئی بات تھی، تو تاریخ میں شام کے اندر شام الشام جو چوتھے امام علیہ السلام نے فرمایا نا، بے شک انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں بے پردہ تھیں، بازار گئی تھیں، لیکن مائیں بہنیں بیٹیاں بے پردہ تو اپنی جگہ پر تھیں، اور یہ افسوس کا مقام ہے شام وہ جگہ ہے کہ جس نے اسلام کے لیے وہ مصیبت کھڑی کی کہ آج تک صحیح اور غلط کا فیصلہ مسلمان نہیں کر سکے۔ اور ہمارے چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے مفتی حنیف قریشی صاحب سے پوچھا ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہ یہ کیا مشکل تھی ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں کہ اتنی خدمت کی، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ بڑے بڑے بن گئے، اور ابو طالب علیہ السلام جیسی شخصیت جس کی تعریف قرآن میں بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کو اتنا نیچے گرایا گیا کہ مرتے وقت ان کو نعوذ باللہ کافر تک کہہ دیا۔ تو جواب بہت آسان اور چھوٹا سا دیا، کیا کریں، علی کا باپ تھا نا، بغض۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ بغض سینوں میں موجود ہے، اور یہ بغض قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ جنگ بدر نہیں تھی، یہ حق اور باطل ابتدا سے واضح ہو گیا۔ پھر بعد میں مکے کے فتح کے بعد جتنا بھی آپ کہیں کہ جناب اسلام لے آئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا اسلام تھا جو آپ لے کر آئے؟ یہ وہ اسلام تھا جو طاقت کے بعد لایا گیا، اور پھر ان ہستیوں کو آپ نے اتنا اونچا کر دیا کہ چاہے کسی نے رسول اکرم کے چچا کے جگر کو بھی چبوایا ہو پیٹ کاٹ کے، یا اور بہت سے کام کیے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ پھر اتنے محترم ہو جائیں کہ آج ان کا نام احترام کے بغیر لینا جرم قرار پا جائے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہاں پر روک کر یہ درس دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نصرت کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ کہ ہم تیار ہیں، یا اگر ہم تیار ہیں بہت اچھا، اگر ہم تیار نہیں ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم دین کی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ آئندہ زمانے میں جو حالات آ رہے ہیں، جو مسائل آ رہے ہیں، اس میں بہتر انداز سے آگے بڑھ سکیں۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تیری عظمت کا واسطہ، تیری رحمت کا واسطہ، عبادتوں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، تیرے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، پیارے ملک کی مشکلات کو آسان فرما دے، جہاں جہاں مومن ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کی ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ شبِ قدر میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اور شبِ قدر سے مراد کیا ہے؟ شبِ قدر سے مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئندہ سال ہمارے لیے کیا ہونا ہے اسے معین فرماتا ہے، اور اسے معین کر کے اس زمانے کے امام علیہ السلام کے حوالے فرما دیتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا مانگتے ہیں، کیا طلب کرتے ہیں، کیونکہ دینے والے نے کہہ دیا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، وہاں تاخیر نہیں۔ یہاں پر مانگنے والے اگر تھوڑی توجہ کر لیں، اور یہ جو چند راتیں ہیں، مثلاً اب آج 18ویں شب ہو جائے گی اور پھر 19ویں، 21 اور 23، ان راتوں میں کم از کم اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کریں۔ ان راتوں میں اپنے گناہوں کو سوچیں، لکھیں، غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اگر کسی کا حق ہمارے گردن پر ہے، کسی کا حق ہم نے کھا لیا ہے، اسے راضی کریں، اسے دیں، کسی طرح سے اپنے معاملات کو حل کریں۔ اس لیے کہ اگر کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، پھر دعاؤں کے قبول ہونے کی امید نہ کرے کوئی۔ یہ غصب کیا ہوا حق جو ہے، چاہے وہ امام کا مال غصب کیا ہے، چاہے غریبوں کا مال غصب کیا ہے، چاہے اپنے رشتہ داروں کا حق غصب کیا ہے، یہ ادا کیے بغیر صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے کہ ہمارے لیے ماہ رمضان رکھا، شبِ قدر رکھی، تاکہ ہم کسی طرح سے اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ وہ ہمیں صرف اپنی طرف پلٹنا دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بے لوث ہو کر اس کی عبادتیں کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں اور مومنین کی مدد کریں۔ زمانہ بہت سخت ہے، مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ میں درخواست کروں گا خدا را ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیے۔ ایسا نہ ہو کہ مال بینکوں میں اور جیبوں میں اور مکان میں پڑے رہ جائیں، اور قبر میں جانے کے بعد انسان افسوس کرے۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ جب موت سامنے آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں واپس لوٹا دے، ہم جائیں گے، اچھے اعمال انجام دیں گے، اور پھر تو ہمیں موت دے دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جب موت آ گئی تو پھر واپس نہیں جا سکتے۔ کوشش کریں کبھی کبھار ان جنازوں کو دیکھیں۔ میرے مولا کوفہ کے بازار میں آواز دیتے الرحیل الرحیل، لوگوں تیار ہو جاؤ، لوگوں تیار ہو جاؤ۔ پوچھا مولا کہاں جانا ہے، کیا تیاری کرنی ہے؟ کہا موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ موت کا فرشتہ کسی وقت بھی کسی کے لیے آ سکتا ہے۔ اس روزے کی حالت میں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کسی اور پہ رحم کریں نہ کریں، اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور اللہ نہ کرے موت کے وقت ایمان چھن سکتا ہے۔ معصومین کے اقوال ہیں کہ انسان جس چیز کی محبت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، موت کے وقت وہی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے دنیا کو استفادہ کریں۔ آپ کا سٹینڈرڈ ہے بہترین گاڑی، بہترین مکان، آپ کا سٹینڈرڈ نہیں جو آپ کا سٹینڈرڈ ہے، لیکن اس کے پیچھے دیوانے نہ ہو جائیں، اس کے پیچھے پاگل نہ ہو جائیں، اس کے پیچھے اپنی سب چیزوں کو دے نہ دیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت کچھ سے مراد کیا ہے؟ جتنا تم کو چاہیے وہاں پر اتنا کچھ کرتے ہو تم، یا کچھ دے کر اپنے دل کو خوش کر دیتے ہو کہ ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں؟ بہرحال جہاں گناہوں کی معافی کی راتیں ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کے حق ادا کرنے کی بھی راتیں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پر تفضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پر کرم ہے۔
لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کے مال کھاتا جاؤں اور توبہ اور استغفار کرتا جاؤں اور گریہ اور محفل اچھی چیزیں، بہت اچھی چیزیں، اور سمجھو نہیں میں نے توبہ کر لی ہے۔ جب تک وہ مال نہیں دیا جائے گا، جب تک اس شخص کو راضی نہیں کیا جائے گا کہ جس کو آپ نے خدا نخواستہ ذلیل کیا، جس کی غیبت کی، جس کو تہمت لگائی، اس وقت تک کوئی اثر، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ درود پڑھ دیں محمد والا۔ ایام شہادت مولا کائنات ہیں، اور ان ایام میں ہم بھرپور انشاءاللہ عزاداری کریں گے، جلوس میں بھی شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ رسول اکرم کو اور زمانے کے امام کو مولا کائنات کا پرسہ دیں گے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہوا۔ ہندوستان میں 3-4 ہندوؤں کے میلے لگے، رسومات ہوئیں، جو بھی تھا مذہبی رسومات۔ نتیجہ وہ ہے کہ اس وقت آپ سوشل میڈیا میں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ جنازوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر لانا پڑ رہا ہے۔ غسل اور کفن کے مسائل مسلمانوں کے لیے الگ ہیں۔ ہمارے خواجہ برادری کا ایک میسج آیا انڈیا سے، انہوں نے کہا کہ ہر تیسرے چوتھے گھر میں کورونا آیا ہوا ہے اور موت ہو رہی ہے اور ہم روک نہیں سک رہے۔ واقعہ کہاں ہوا؟ میلہ کہاں تھا؟ دہلی کے، اور وہاں گنگا میں۔ کورونا پہنچا کہاں؟ گجرات میں۔ اور ایسا پہنچا ہے کہ نہ آکسیجن ہے، نہ ہاسپٹل میں جگہ ہے، نہ وینٹیلیٹر ہے۔ بس یہی پتہ ہے کہ اگر کورونا لگ گیا تو موت کی طرف جا رہے۔ ہمیں یہ جان اللہ تعالیٰ نے امانت دی، اس امانت کو اسلام کے لیے، دین کے لیے، اہل بیت کے لیے ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روزے میں جلوس میں جانے کے لیے تیار ہیں، یوم القدس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے چھوٹی سی احتیاط کرنی ہے۔ اگر یہ چھوٹی سی احتیاط آپ نے کر لی تو 70% امید ہے انشاءاللہ کہ مومنین میں کورونا نہیں پھیلے گا۔ باقی اللہ کا تفضل ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ماسک پوری طرح پہنے رکھیں، عزاداری کر رہے ہیں نا، ماسک لگائے رکھیں، جلوس میں ماسک لگائے رکھیں، اور کوشش کریں ہاتھ نہ ملائیں۔ ویسے بھی شہادت کی رات اور شہادت کے دنوں میں ہاتھ ملانا کہاں مانا رکھیں؟ ہاتھ نہ ملائیں، ماسک پہنے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ سالوں سال عزاداری کیجیے گا۔ عزاداری سے کون روک سکتا ہے؟ پچھلے سال اتنا شدید لاک ڈاؤن تھا تو بھی مومنین نے جلوس نکالا، تو حکومت کو سمجھ آ گئی کہ ان کو یہ علی کے دیوانے ہیں، ان دیوانوں کو نہ چھیڑو ورنہ مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اگلا نقطہ جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کچھ نکات ہیں سیاسی طور پر۔ ہمیں بڑا اچھا لگا کہ سعودی عرب کے پرنس نے ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے خوش آئند ہے۔ اس کے لیے تو امام خمینی، آیت اللہ خامنہ سبھی کوشش کرتے رہے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، آؤ ہاتھ ملاؤ، کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، فلسطین کو آزاد کروا لیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فلسطین کی آزادی کی بات کریں تو پھر سب پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یہ محمد بن سلمان نے جو بیان دیا ہے، ظاہراً کل شام کا بیان ہے، اس میں اس نے بہت واضح کہا کہ ہم ایران کے ساتھ اچھے تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، آپ اچھے تعلقات دیکھیں اور آگے بڑھیں تاکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو، وحدت پیدا ہو۔ ہمیں کیا ضرورت ہے چین کی طرف جائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم رشیا کی طرف جائیں؟ ہم مسلمان ایک ہو جائیں، ہمارا کام ہو جائے گا۔ اگلا نقطہ یہ کہ 1 مئی سے طالبان کی دی ہوئی مہلت ختم ہو رہی ہے۔ امریکہ بھاگنے کی کوشش بھی کر رہا ہے لیکن مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور اس وقت امریکہ پاکستان پہ زبردست پریشر ڈالے ہوئے ہے کہ کسی طرح سے ہمیں بلوچستان اور بعض جگہوں پر ایئر بیس دے دو تاکہ ہم یہاں سے افغانستان کی جو خالی ہونے کی مہم ہے اسے مانیٹر کر سکیں۔ پاکستان کے لیے بہت حساس وقت ہے۔ اگر پاکستان نے پھر سے غلط فیصلہ کیا تو اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے۔ پاکستان کو اس وقت نیوٹرل ہونا چاہیے، نہ افغان حکومت کے ساتھ، نہ طالبان کے ساتھ، نہ امریکہ حکومت کے ساتھ۔ تینوں کو ٹیبل پہ بٹھا کر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک سیاسی جملہ کہنا چاہتا ہوں، برا مت مانیے گا۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ کراچی کی ایک اہم سیٹ اگر ان کے ہاتھ سے نکلی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری بہت سی لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ تھیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے۔ آج تک اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی
باقاعدہ طور پر ثمرہ نظر نہیں آیا. اور پھر میڈیا ہر دفعہ کچھ نہ کچھ شور اٹھاتا ہے، فلاں کو بلا لیا، فلاں کو پکڑ لیا، فلاں کو کر لیا. لیکن شاید اندر بیٹھے ہوئے لوگ پرانی حکومتوں کے ساتھ دوستیاں، محبتیں، مذاق میں ایک بات کہہ دوں، اللہ نہ کرے میرا کیس کہیں جائے اور کوئی نماز جمعہ پڑھنے والا وہاں پر ہو، وہ کوشش تو کرے گا نا کہ آغا صاحب کو ذرا پتلی گلی سے نکلوا دیا جائے. یا ہے انسانی فطرت ہے، آپ لاکھ کہیں. تو جنہوں نے حکومتوں پہ لگایا تھا، سب کیا تھا، اپنی مثال دیتا ہوں تاکہ بری نہ لگے، وہ پک گئے، وہ فروٹ بن گئے. عمران خان صاحب کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہو، دوسرے جگہیں ہوں، وہاں پر ان کے لگائے ہوئے بچے جو ہیں آج پختہ ہو کے بڑی بڑی شخصیات بن گئے. کچھ لوگ بتاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بتاتے، لیکن اپنا کام وہ اپنے وقت پر کر جاتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کی فیلئر یہاں پر ہے. اور میں تعجب کرتا ہوں، اگرچہ کہ یہ وہ ہے نا، کہتے ہیں نو گو ایریا ہے، کہ جناب جسٹس فائز عیسیٰ کیس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ قیامت کے دن جواب دیں. اور اگر جوڈیشری کو ان تمام اکاؤنٹیبلٹی سے آپ نے اوپر کر دیا، آپ کو برا لگے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی سے آپ تو خود کہتے ہیں نا، خلفاء کو اکاؤنٹیبل کاؤنٹ کیا گیا اور حساب کتاب لیا گیا اور مسائل ہوئے. تو اگر خلفاء آپ کی نظر میں اکاؤنٹیبل تھے تو یہ ججز تو پھر کسی کام کے نہیں ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی سے نہ پوچھا جائے بھائی تمہاری تنخواہ روپوں میں آتی ہے، تم فلیٹ خریدتے ہو پاؤنڈ میں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر پہلا فیصلہ 7 ججوں نے دیا تھا، دوسرا فیصلہ 10 ججوں نے دیا، لیکن 6 نے اس فیصلے پہ اوکے دیا ہے اور 4 نے اس سے خود لائرز وغیرہ اس وقت پریشان ہیں کہ یہ کس طرح کا ججمنٹ ہے اور جوڈیشری کیا جواب دے گی. بالآخر تاریخ میں لکھا جاتا ہے، کاش میرے مولا کے طریقے پر عمل کیا جاتا اور میرے مولا کے جو قضایا ہیں، جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کو دیکھ کر آگے بڑھا جاتا اور کسی سے ڈرے بغیر فیصلہ کیا جاتا. چاہے پہلی خلافت کا زمانہ ہو، دوسری خلافت کا زمانہ ہو، تیسری خلافت کا زمانہ ہو، چاہے خلیفہ کا بہت نزدیک کا کزن ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب فیصلہ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دینا ہے. اور یہ اگر ہو جاتا تو ہم بہت کامیاب ہو جاتے اور آج پاکستان کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہوتا. لیکن خائنین نے اپنے پیٹ بھرے، جو اوپر آئے انہوں نے اپنے کام کیے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، وہ کفار ہیں لیکن ان کا طریقہ کار دیکھیں. یو کے پرائم منسٹر بورس جانسن نے اپنے فلیٹ اور اپنے آفس کو رینوویٹ کرایا، جیسے اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے یہ رینوویٹ کرایا. پرانا ہو گیا تو ٹھیک کرایا. وہاں کا الیکشن کمیشن کھڑا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ تحقیقات کرا، اس کے پیسے آئے کہاں سے؟ بھئی کافر ہے لیکن دیکھو نا، یہاں پر تو مسلمانوں کی زمینوں کی سند بدل دی، سند بدلنے کے بعد پھر اس کو کسی کے نام کر دیا، وہاں سے پھر کسی کے نام، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بڑے بڑے ٹاور کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی جھگیاں بنانے والے سب کی جھگیاں توڑ کے لے جاتے ہیں. دیر ہے اللہ کے ہاں، اندھیر نہیں ہے. مت کہیے کہ جناب کون دیکھتا ہے، کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے. ہم نے فطرے کے اماؤنٹس کا اعلان کر دیا ہے. انشاءاللہ آپ سب سے پہلے دیکھیں فطرے میں، ابھی سے بتا دوں، آخری رات بتانے کا فائدہ نہیں. فطرے میں پہلے آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے. اگر غریب رشتہ دار ہیں، آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ مثلا میں آپ کو فطرہ دے رہا ہوں، لیکن شب عید واجب ہوتا ہے. اب اگر کوئی رشتہ دار ہے جو مالی طور پر مشکلات کا شکار ہے، اسے قرض کے طور پر دے دے اور پھر شب عید آپ نیت کر لیں. اور اگر آپ کے کوئی غریب رشتہ دار نہیں ہے، زیر اکیڈمی بھی امانت لیتی ہے، یہاں پر مسجد میں بھی امانت قبول کی جاتی ہے، امانت لے لی جاتی ہے اور فقہی شرائط کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اس کو بانٹتے ہیں. یاد رکھیے گا، جس شہر کا فطرہ ہے اس شہر میں اولویت کے ساتھ پہلے استعمال ہونا چاہیے، پھر باہر جانا چاہیے. اور اگر آپ کہیں اور سے تعلق رکھتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے اس شہر میں یا اپنے ان رشتہ داروں کو بھجوا دیں، اس لیے کہ یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے نیکی کرنے کا. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، تیری عبادت کی لذت عطا فرما، شب قدر میں بہتر دعا کرنے کی توفیق عطا فرما.
شب قدر میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ پالنے والے اس پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ پالنے والے جو اس ملک کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کی حفاظت فرما دے، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہم سب کو کورونا کے منفی اثر سے محفوظ فرما دے۔ اے رب العزت تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، مرحومین اور شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کی ظہور میں تعجیل فرما دے، ہماری ان عبادتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔